سورہ انعام آیت نمبر 35 اور 36 ترجمہ۔ اور اگر تم پر ان کا اعراض روگردانی کرنا گراں ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں نقب لگا لو یا آسمان میں سیڑھی لگا لو اور زمین و آسمان کی گہرائی میں جستجو کرو تاکہ کوئی آیت یا دوسری کوئی اور نشانی ان کے لیے لا سکو، لیکن یہ جان لو کہ یہ ہٹ دھرم پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اگر خدا چاہے تو انہیں جبراً ہدایت پر جمع کر سکتا ہے، لیکن جبری ہدایت کا کیا فائدہ ہے؟ پس تم ہرگز جاہلوں میں سے نہ ہونا۔ صرف وہ لوگ تیری دعوت قبول کرتے ہیں جو سننے والے کان رکھتے ہیں، لیکن مردے اور وہ لوگ جو روح انسانی ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں ایمان نہیں لائیں گے، اور خدا انہیں قیامت کے دن مبعوث کرے گا، پھر وہ اس کی طرف پلٹ جائیں گے۔ تفسیر: زندہ نما مردے۔ یہ دونوں آیات ان آیات کا بقی ہیں جو پیغمبر کو تسلی کے سلسلے میں گزشتہ آیات میں گزر چکی ہیں۔ چونکہ فکر و روح پیغمبر مشرکین کی گمراہی اور ہٹ دھرمی سے زیادہ دکھی اور پریشان تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جیسے بھی ہو سکے انہیں مومنین کی صف میں کھینچ لائیں۔ خدا فرماتا ہے اگر ان کا اعراض و روگردانی تیرے لیے زیادہ سخت اور گراں ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین کو پھاڑ ڈالو اور اس میں نقب لگا لو اور جستجو کرو، یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا لو اور اطراف آسمان کی بھی جستجو کرو، اور ان کے لیے کوئی اور آیات یا کوئی دوسری نشانی تلاش کر کے لا سکو تو لے آؤ، لیکن یہ جان لو کہ وہ اس قدر ہٹ دھرم ہیں کہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ نفق اصل میں نقب اور زمین کے نیچے کے راستوں کے معنی میں ہے، اور اگر منافق کو منافق کہا جاتا ہے تو وہ بھی اسی مناسبت کی وجہ سے ہے کہ وہ ظاہری راہ و روش کے علاوہ اپنے لیے ایک مخفی راہ و روش بھی رکھتا ہے، اور سلم سیڑھی کے معنی میں ہے۔ خداوند تعالیٰ اس جملے کے ذریعے اپنے پیغمبر کو یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہاری تعلیمات، دعوت، سعی و کوشش میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، بلکہ نقص و عیب ان کی طرف سے ہے۔ انہوں نے یہ پختہ ارادہ کر رکھا ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کریں گے، لہٰذا کسی قسم کی کوئی کوشش ان پر اثر نہیں کرتی تو تم پریشان نہ ہو جاؤ، لیکن اس بنا پر کہ کسی کو یہ تو ہم نہ ہو جائے کہ خدا میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ ان سے اپنی بات کو تسلیم کرا سکے۔ بلا فصل فرماتا ہے اگر خدا چاہے تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا ہے، یعنی وہ تیری دعوت کے سامنے ان کا سر تسلیم خم کر کے انہیں حق اور ایمان کا اعتراف کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس قسم کا جبری ایمان بے فائدہ ہے۔ انسان کی فطرت میں حصول کمال کے لیے اختیار و آزادی و ارادہ ہی بنیاد ہوتے ہیں۔ یہ ذاتی ارادہ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے مومن کی کافر سے، نیک کی بد سے، امانتدار کی خائن سے، سچے کی جھوٹے سے قیمت پہچانی جاتی ہے، ورنہ جبری ایمان و تقویٰ سے اچھے اور برے کے درمیان کس قسم کا فرق باقی نہیں رہے گا، اور یہ مفاہیم جبر کی صورت میں اپنی قدر و قیمت بالکل کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے یہ باتیں ہم نے تجھ سے اس لیے کہی ہیں کہ کہیں تو جالوں میں سے نہ ہو جائے، یعنی بتجاب نہ ہو، صبر و استقامت کو ہاتھ سے نہ دے اور ان کے کفر و شرک پر اتنا دکھی نہ ہو، اور یہ جان لو کہ راستہ تو وہی ہے کہ جس پر تم چل رہے ہو۔ اس میں شک نہیں ہے کہ پیغمبر ان حقائق کو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن خدا تعالیٰ یاد دہانی اور تسلی کے طور پر اپنے پیغمبر کے لیے ان الفاظ کو دہرا رہا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ ہم کسی ایسے شخص کو جس کا بیٹا مر گیا ہو یوں کہتے ہیں کہ غم نہ کھاؤ، دنیا فنا کی جگہ ہے، سبھی اسی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس کے علاوہ تم تو ابھی جوان ہو، تمہاری اور بھی اولاد ہو جائے گی، لہذا زیادہ بے-تاب نہ ہو۔ مسلم طور پر دار دنیا کا فانی ہونا یا اس کا جوان ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس پر پوشیدہ ہو، یہ تمام باتیں اس سے صرف یاد دہانی کے طور پر کہی جاتی ہیں۔ باوجود اس کے کہ اوپر والی آیت جبر کی نفی کرنے والی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، بعض مفسرین جیسے فخر الدین رازی نے اسے مسلک جبر کی دلیلوں میں سے ایک دلیل سمجھا ہے، اور وہ لفظ وَلَوْ شَاءَ کا سہارا لیتے ہوئے کہتا ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ کفار ایمان لائیں، حالانکہ وہ اس سے غافل ہیں کہ مشیت ارادہ اوپر والی آیت میں مشیت و ارادہ اجباری ہے، یعنی خدا یہ نہیں چاہتا کہ لوگ جبر سے اور زبردستی ایمان لائیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی رضا و رغبت اور اپنے ارادے سے بے خوشی ایمان لائیں۔ اس بنا پر یہ آیت جبریوں کے عقیدے کی نفی پر واضح گواہ ہے۔ بعد والی آیت میں اس موضوع کی تکمیل اور پیغمبر کی مزید دل جوئی اور تسلی کے لیے کہتا ہے کہ جو لوگ سننے والے کان رکھتے ہیں وہ تیری دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اس پر لبیک کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو عملاً مردوں کی صف میں شامل ہیں وہ ایمان نہیں لاتے یہاں تک کہ خدا انہیں قیامت کے دن اٹھائے گا اور وہ اس کی بارگاہ میں لوٹیں۔ وہ ایسا دن ہے کہ قیامت کے مناظر دیکھ کر وہ ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کا اس وقت ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، کیونکہ یہ عظیم منظر دیکھ کر جو لوگ ایمان لائیں گے ان کا یہ ایمان ایک قسم کا اضطرابی ایمان ہوگا۔ شاید اس بات کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہو کہ
موتا مردے سے مراد اوپر والی آیت میں جسمانی طور پر مردے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد باطنی و معنوی مردے ہیں، کیونکہ ہم دو قسم کی موت و حیات رکھتے ہیں، ایک حیات و موت مادی ہے اور دوسری موت و حیات معنوی۔ اس طرح شنوائی اور بینائی بھی دو قسم کی ہے، ایک مادی اور دوسری معنوی۔ اس دلیل سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے اشخاص کے بارے میں کہ جو آنکھیں بھی رکھتے ہیں، کان بھی رکھتے ہیں یا زندہ سالم تو ہیں، لیکن وہ حقائق کو نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ وہ اندھے بہرے ہیں یا بالکل مرد ہیں، کیونکہ جو رد عمل ایک بنا اور شنوا ایک زندہ انسان سے ہونا چاہیے وہ حقائق کے سامنے نہیں دکھاتے۔ قرآن مجید میں ایسی تعبیرات کثرت سے نظر آتی ہیں اور ان میں ایک خاص کشش پائی جاتی ہے، بلکہ قرآن حیات مادی اور ظاہری زندگی کو، جس کی نشانی صرف کھانا سونا اور سانس لینا ہے، کچھ اہمیت نہیں دیتا۔ وہ ہمیشہ حیات معنوی اور انسانی پر جو ذمہ داری اور جوابدہی اور احساس و درد و بیداری و آگاہی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں انحصار کرتا ہے۔ اس نقطے کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ نابینائی اور ناشنوائی اور معنوی موت خود ان کی اپنی وجہ سے ہے، وہ خود ہی وہ لوگ ہیں کہ جو بار بار گناہ کرنے اور اس پر اصرار اور دھرمی کرنے کے سبب سے اس مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ بالکل اس طرح سے کہ جیسا کہ اگر کوئی انسان ایک مدت تک اپنی آنکھوں کو بند کر کیے رکھے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی بینائی اور نظر کو گنوا بیٹھے گا اور شاید ایک روز بالکل اندھا ہو جائے۔ جو اشخاص اپنے دل کی آنکھوں کو حقائق کی طرف سے بند کر لیں تو وہ تدریجاً اپنی معنوی بصارت کی قوت کو زائل کر دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔